بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا جو امتی جمعرات جمعہ کے دن ایک بار یہ سورت پڑھتا ہے، اللہ 70 بار کہتا ہے، مانگ تجھے کیا چاہیے، تیری مرادیں پوری کی جائیں گی۔ محترم ناظرین، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے جو بادشاہ غالب اور بخشندہ ہے، اپنی حکمت سے جو چاہتا ہے پیدا فرماتا اور منتخب کرتا ہے۔ میں اس کی بے پایاں نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہوں اور شہادت دیتا ہوں کہ اس اللہ واحد و قہار کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے منتخب و مختار بندے اور رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنے بعض بندوں کو دیگر بندوں کے بالمقابل کچھ مخصوص اعزاز اور مرتبہ عطا کیا ہے، اسی طرح بعض دنوں کو بھی دیگر ایام پر فوقیت و فضیلت بخشی ہے اور اسے اپنے انعام و اکرام کا مبارک دن قرار دیا ہے۔ اللہ کے بندے جس کی تعظیم کرتے ہیں اور رضائے الہی کے حصول کے لیے اسے غنیمت جانتے ہیں، اور وہ مبارک دن جمعہ کا دن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی خصوصیات عطا کی ہیں جو دیگر ایام کو حاصل نہیں۔ لفظ جمعہ جمع سے مشتق ہے جس کا معنی ہے جمع ہونا، اکٹھا ہونا، چونکہ اس دن مختلف علاقوں، مختلف جگہوں اور مختلف مقامات سے مسلمان ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، اس لیے اس دن کو جمعہ کہا جاتا ہے، یعنی ایسا دن کہ جس میں تمام مسلمان ایک جگہ جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی ایک مخصوص عبادت نماز جمعہ ادا کرتے ہیں۔ نیز اس وجہ سے جس مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کی جاتی ہے اس کو جامع مسجد کہا جاتا ہے، یعنی ایسی مسجد جو جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے تمام آنے والے مسلمانوں کو ایک جگہ جمع کرنے والی ہو۔ ہفتہ بھر کے 7 دنوں میں سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی خوشی اور ان کو اپنی عبادت کرنے کے لیے خصوصی طور پر جمعہ کا دن منتخب فرمایا ہے تاکہ وہ اس میں ہفتہ بھر کے دیگر ایام کے برعکس اپنے دنیاوی مشاغل اور کام کاج سے فارغ ہو کر اپنی ظاہری و باطنی طہارت حاصل کر کے پاک صاف ہو کر میرے سامنے میرے دربار میں حاضر ہوں اور خوب دل جمعی، لگن اور توجہ دھیان کے ساتھ میری عبادت میں مشغول ہوں اور کثرت سے میرا ذکر کریں اور مجھے یاد کریں۔ چنانچہ سورۃ جمعہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے عبادت کا دن جمعہ کا مقرر کیا ہے جو کہ انتہائی عظمت و بزرگی والا دن ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ شب جمعہ کا مرتبہ بعض وجود کے اعتبار سے لیلۃ القدر سے بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ اسی شب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے شکم طاہر میں جلوہ افروز ہوئے اور آپ کے دنیا میں تشریف لانے کے باعث اس قدر خیر و برکتیں نازل ہوئیں کہ جنہیں شمار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن جنت سے نکالے بھی گئے، اور قیامت بھی جمعہ ہی کے دن آئے گی۔ نیز حضرت ابو لبابہ بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام دنوں کا سردار اور اللہ کے نزدیک سب سے باعظمت دن جمعہ کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا مرتبہ یوم فطر اور یوم اضحیٰ سے بھی بڑھ کر ہے۔ جمعہ کے دن کو اللہ نے 5 خصوصیات عطا کی ہیں جو دیگر ایام کو حاصل نہیں۔ وہ یہ کہ اسی دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اسی دن زمین پر اتارا اور اسی دن ان کی وفات ہوئی، اور اس دن میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے
کہ اس میں بندہ جس چیز کا بھی سوال کرتا ہے اللہ اسے مرحمت فرما دیتا ہے، بشرط یہ کہ وہ سوال کسی حرام کا نہ ہو۔ اور اسی دن قیامت بھی قائم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے سارے مقرب فرشتے، آسمان، زمین، ہوا، پہاڑ اور سمندر جمعہ کے دن سے ڈرے ہوئے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث متعدد طریق سے مروی ہے، جمعہ کے دن میں ایک ساعت ایسی بھی ہے کہ بندے مسلم اس ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے جو بھی خیر کا سوال کرتا ہے اللہ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن 7 استجابت یعنی قبولیت دعا کی مخصوص گھڑی کے سلسلے میں اکثر احادیث اس حق میں ہے کہ وہ مبارک گھڑی نماز عصر کے بعد ہے۔ اسی طرح زوال آفتاب کے بعد اس ساعت کے ہونے کا بھی قوی امکان ہے۔ جمعہ کے روز جو کام مستحب ہیں ان میں غسل کرنا اور نماز جمعہ کے لیے سویرے مسجد میں جانا شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اسی طرح جمعہ کے مستحبات میں سے یہ بھی ہے کہ خوشبو لگائے، نہایت ہی ادب و احترام، خشوع و خضوع اور سکون و وقار کے ساتھ سویرے مسجد روانہ ہو، صفوں کو چیرے بغیر جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے اور کمال سکون کے ساتھ ہمتن گوش ہو کر خطبہ سنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص جمعہ کے روز غسل کرتا ہے اور حسب استطاعت طہارت حاصل کرتا ہے اور تیل لگاتا ہے یا اپنے گھر کی خوشبو استعمال کرتا ہے، پھر مسجد روانہ ہوتا ہے اور 2 بیٹھے ہوئے نمازیوں کو الگ نہیں کرتا، پھر اس کے لیے اللہ نے جتنا میسر کیا نماز پڑھتا ہے، پھر خاموشی کے ساتھ امام کا خطبہ سنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جمعہ کے دن اور رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بکثرت درود بھیجنا چاہیے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ نماز جمعہ نہ پڑھنے والا اپنے آپ کو کئی خسارے میں ڈال دیتا ہے، مثلاً وہ یا تو اللہ تعالیٰ سے غفلت کا شکار ہو جاتا ہے یا منافقین کے زمرہ میں شامل ہو جاتا ہے، یا اس کے دل پر شکاوت و بدبختی کی مہر لگ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جمعہ کے دن اور رات میں کثرت سے مجھ پر درود بھیجو۔ جمعہ میں نمازیوں کو ادھر ادھر مشغول کرنے اور ان کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے بڑھنے سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑی بے ادبی اور نمازیوں کے ساتھ گستاخی ہے۔ بسا اوقات آدمی تاخیر سے آتا ہے اور لوگوں کو پھلانگتا اور صفوں کو چیرتا ہوا اگلی صفوں میں پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ تاخیر سے پہنچنے کے سبب جہاں وہ مسجد میں پہلے پہنچنے کی فضیلت کھو چکا ہوتا ہے، وہیں پہلے سے موجود لوگوں کو اپنے پھلانگنے کی وجہ سے تکلیف دے کر ایک ممنوع فعل کا بھی مرتکب ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص آئے اور لوگوں کو پھلانگتے ہوئے آگے بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جاؤ، تم نے لوگوں کو پھلانگ کر ان کو تکلیف بھی پہنچائی اور دیر سے بھی آئے۔ غور کیجئے کہ جب جمعہ میں تاخیر سے پہنچنے والے پر آپ نے اس طرح نکیر فرمائی اور تنبیہ کی، تو وہ شخص جو سرے سے جمعہ میں حاضر ہی نہ ہو اور اپنی تجارت یا محض نفسیات کی وجہ سے نماز جمعہ کی ناقدری اور اس کی اہمیت سے چشم پوشی کرتے ہوئے نماز جمعہ چھوڑ دے، اس کا کیا حکم ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جمعہ سے پیچھے رہنے پر شدید وعید فرمائی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نماز جمعہ نہ پڑھنے والا اپنے آپ کو کئی خسارے میں ڈال دیتا ہے، مثلاً وہ یا تو اللہ تعالیٰ سے غفلت کا شکار ہو جاتا ہے یا منافقین کے زمرہ میں شامل ہو جاتا ہے، یا اس کے دل پر شکاوت و بدبختی کی مہر لگ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میں نے ارادہ کیا کہ ایک شخص کو حکم دوں وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر جو لوگ نماز جمعہ سے پیچھے رہتے ہیں ان کے گھروں کو جا کر جلا دوں۔ نیز فرمایا، لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ ان کے دلوں پر مہر کر دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ نیز فرمایا، جو شخص سستی کرتے ہوئے بلا عذر 3 جمعہ ترک کر دے اللہ اس کے دل پر مہر کر دے گا۔ نیز فرمایا،
جس شخص نے بغیر کسی عذر شرعی کے 3 جمعہ چھوڑ دیا وہ منافقوں میں لکھ دیا گیا۔ مسلمانوں، اللہ سے ڈرو اور جمعہ نیز دیگر نماز باجماعت کا پورا اہتمام کرو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مومنوں، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت کو ترک کر دو، اگر سمجھو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کرتے رہو تاکہ نجات پاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانام ہیں اور جمعہ کا دن سید الایام ہے، اس لیے سید الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سید الایام یعنی جمعہ کو درود پڑھنے کی جو خاص فضیلت ہے وہ دوسرے ایام کو حاصل نہیں۔ جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بکثرت درود پڑھنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ آپ کی امت کو دنیا و آخرت کی جو بھی بھلائی اور نعمت ملی ہے وہ آپ ہی کے ہاتھوں ملی ہے، گویا اللہ نے آپ کے ذریعے امت کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں اکٹھی عطا کر دیں، اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت جو اس امت کو حاصل ہوگی وہ جمعہ ہی کو ہوگی، یعنی اسی دن وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ جمعہ دنیا میں بھی امت محمدیہ کے لیے عید کا دن ہے اور قیامت کے روز بھی اسی دن اللہ تعالیٰ ان کی ضروریات و مطالبات پورے کرے گا۔ یہ ساری باتیں ہمیں معلوم ہیں اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمیں جو بھی نعمت اور سعادت ملی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی بدولت اور آپ ہی کے ذریعے ملی ہے، اس لیے شکر گزاری کے طور پر ضروری ہے کہ جمعہ کے دن خصوصیت کے ساتھ آپ پر درود و سلام پڑھنے کا اہتمام کریں۔ بہت سی احادیث میں یہ مضمون ہے کہ جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس پر بندہ مومن جو دعا کرے وہ قبول ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنے کا حکم آیا ہے۔ یہ تمام احادیث مشکات شریف میں ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی احادیث جمعہ کی فضیلت سے آئی ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ آپ سے کسی یہودی سے کہا کہ اگر ہماری شریعت میں الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت نازل ہوتی تو ہم لوگ اس دن کو جشن کا دن بنا لیتے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا یہ آیت جمعہ کے دن نازل ہوئی ہے جو کافی فضیلت رکھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے روز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اس میں ایک ساعت ہے، جو بندہ مسلمان اسے پائے وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہو تو اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگے گا وہی عطا فرما دی جائے گی، اور ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ قلیل وقت ہے۔ ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ جمعرات کی شام ہی سے جمعہ کے دن کی تیاری کرنا شروع کر دے تاکہ پھر جمعہ کے دن ان کاموں میں اس کو مشغول ہونا نہ پڑے۔ چنانچہ بزرگان سلف فرماتے ہیں کہ جمعہ کا سب سے زیادہ فائدہ اس شخص کو ملتا ہے جو اس کا منتظر رہتا ہو اور اس کا اہتمام اور تیاری جمعرات ہی سے شروع کر دیتا ہو، اور سب سے زیادہ بد نصیب وہ شخص ہے جس کو یہ بھی معلوم نہ ہو کہ جمعہ کا دن ہے کب، حتیٰ کہ صبح کو لوگوں سے پوچھتا پھرے کہ آج کون سا دن ہے۔ بعض بزرگ حضرات جمعہ کا اس قدر اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ شب جمعہ ہی سے جامع مسجد میں جا کر قیام فرما لیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، جمعرات کے دن میری امت کی صبح کے اوقات میں برکت ڈال دے۔ جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس دن اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہ معاف فرماتا ہے، اس دن جو مغفرت طلب کرتا ہے اسے بخش دیا جاتا ہے، جو توبہ کرتا ہے اس کی توبہ قبول کی جاتی ہے۔ البتہ جو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، جو آپس میں ناراض ہوتے ہیں، ان کی بخشش ان دنوں میں بھی نہیں کی جاتی۔ اسی طرح جو شخص رشتہ داروں سے رشتہ داری ختم کر دیتا ہے اس کی بھی ان دنوں میں بخشش نہیں کی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ناراض نہ رہے، کیونکہ اگر کوئی ناراض رہے گا تو وہ بخشش سے محروم رہ جائے گا۔ اعمال پیش کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اطاعت گزار بندوں کی وجہ سے فرشتوں پر فخر فرماتا ہے، ورنہ وہ تو پیش کرنے سے بے نیاز ہے۔
کیونکہ وہ فرشتوں سے زیادہ بندوں کے اعمال کو جاننے والا ہے۔ محترم ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا جو امتی جمعرات جمعہ کے دن صرف ایک بار یہ سورت پڑھتا ہے، اللہ 70 بار کہتا ہے، مانگ تجھے کیا چاہیے، تیری مراد پوری کر دی جائے گی۔ ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرا امتی ایک بار یہ سورت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے 10 مرتبہ کہتے ہیں کہ تو اپنی حاجات پیش کر، تجھے عطا کی جائیں گی۔ جو 10 مرتبہ یہ سورت پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے 700 مرتبہ اسے کہتے ہیں، تو سوال کر، تجھے عطا کیا جائے گا۔ اور جو میرا امتی یہ سورت جتنی زیادہ مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اور فرشتے اس کو 1000 بار کہتے ہیں، تو اپنی خواہش بتلا دے، پوری کی جائے گی۔ اور جب میرا امتی خشوع و خضوع کے ساتھ یہ سورت پڑھے گا تو جہنم کی آگ اس کے جسم کو نہ چھوئے گی، اور جنت میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ ناظرین، اگر آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی ایسی پریشانی ہے جس سے آپ نکلنا چاہتے ہیں، تو آپ بھی جمعرات جمعہ کے دن یہ سورت لازمی پڑھیں، کیونکہ جمعرات اور جمعہ کا دن بہت ہی پیارا دن ہے۔ اللہ کے نزدیک تمام دنوں سے افضل دن ہے۔ جمعہ کا دن دعاؤں کی قبولیت والا دن ہے۔ جمعہ کا دن عیدوں سے بھی افضل دن ہے۔ جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں سورۃ الکہف پڑھنے کی فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح احادیث وارد ہیں، جن میں سے کچھ کا ذکر ذیل میں کیا جاتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کی رات سورۃ الکہف پڑھی، اس کے اور بیت اللہ کے درمیان نور کی روشنی ہو جاتی ہے۔ جس نے جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھی، اس کے لیے 2 جمعہ کے درمیان نور روشن ہو جاتا ہے۔ جس نے جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھی، اس کے قدموں کے نیچے سے لے کر آسمان تک نور پیدا ہوتا ہے، جو قیامت کے دن اس کے لیے روشن ہوگا، اور اس دونوں جمعوں کے درمیان والے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سورۃ الکہف جمعہ کی رات یا پھر جمعہ کے دن پڑھنی چاہیے۔ جمعہ کی رات جمعرات کو مغرب سے شروع ہوتی ہے اور جمعہ کے دن غروب شمس کے وقت ختم ہو جاتا ہے، اور اس بنا پر سورۃ الکہف پڑھنے کا وقت جمعرات والے دن غروب شمس سے جمعہ والے دن غروب شمس تک ہوگا۔ ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ کہف کی جمعہ کے دن کے ساتھ کوئی خاص مناسبت ہے، جس کی وجہ سے اس دن میں اس کی تلاوت کی ترغیب دی گئی ہے۔ یہ سورت قرآن کریم کی عظیم سورت ہے، جو 4 قصوں پر مشتمل ہے، جن میں مسلمانوں کے لیے عبرت و نصیحت ہیں۔ غار والوں کا قصہ، 2 باغوں والا قصہ، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ، ذوالقرنین کا قصہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں قصے کی شکل میں 4 قسم کے فتنوں کو بیان کیا ہے اور ان سے حفاظت اور بچاؤ کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ غار والوں کے قصے میں دین میں فتنہ کی طرف نشاندہی کی گئی ہے، اور اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ دین میں فتنے سے حفاظت کا طریقہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنا اور نیک لوگوں کی صحبت اور رفاقت اختیار کرنا ہے۔ باغ والے قصے میں مال کے فتنہ کی طرف نشاندہی کی گئی ہے کہ اس سے حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا کی حقیقت کو جانے پہچانے کہ یہ بہت ہی معمولی اور حقیر شے ہے، آخرت کے بالمقابل اس کی کوئی وقت نہیں۔ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے قصے کے ذریعے علم کے فتنہ کی طرف نشاندہی کی گئی ہے، جس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اس سے حفاظت کا طریقہ اللہ اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ تواضع و خاکساری اپنانا ہے۔ ذوالقرنین کے قصے کے ذریعے سلطنت اور جاہ و منصب کے فتنے کی طرف نشاندہی کی گئی ہے، اور اس سے حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی خاطر اخلاص کو اپنائے اور یہ یقین رکھے کہ ایک دن یہ سب ختم ہو جائے گا۔ حکومت و سلطنت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ محترم ناظرین، ہمیں قرآن مجید کی سورت کی قدر و منزلت کو سمجھنا چاہیے۔ جمعہ کے دن اسے ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس کی آیات پر غور و فکر کرنا چاہیے، اور اس میں مذکورہ واقعات سے عبرت و نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ والو، آپ جمعرات اور جمعہ کے دن سورت کہف کی تلاوت لازمی کیا کریں، اور اس سورت کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ ہر جمعہ کو سورت کہف پڑھنے کا معمول بنا لیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں کیسے برکت عطا فرماتا ہے
آپ کی جو بھی حاجات اور جو بھی خواہشات ہوں گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس صورت کی برکت سے وہ پوری کرے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر اور کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کا ایک نام ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔